منیر صاحب آپ کے تجربے میں تو اب تو گارنٹرز چاہیے نا. ایران از آسکنگ فار دوز گارنٹرز. یہ گارنٹرز کون ہوں گے؟ نمبر ون. نمبر ٹو, صدر ٹرمپ جب سائملٹینیسلی دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دیں گے, پھر نیگوسیشنز آر گوئنگ ویری ویل کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. آئی مین یہ ڈیلیبریٹ قسم کی کوئرسو ڈپلومسی ہے یا یہ واقعی ایک لیک آف کوہیرنٹ اسٹریٹجی ہے؟ لائک سمجھ ہی نہیں آ رہی, جو دل کر رہا ہے بولے جا رہے ہیں. جی دیکھیں, کوہیرنس تو امریکہ کی اس جنگ میں کوئی کوہیرنس نہیں نظر آئی. تو کنفیوزڈ آبجیکٹیوز ہیں. امریکہ کے آبجیکٹیوز اسرائیل کے آبجیکٹیوز کس حد تک مختلف ہیں. پر جہاں تک کہ آپ نے جو گارنٹیز کی بات کی, وہ اگر کچھ معاہدہ ہو جاتا ہے یا سیز فائر کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کمپریہنسو اگریمنٹ کے لیے ہوتا ہے, اگر آپ نے اس کو, یہ 4 ملک ہیں, آپ بڑے ملک ہیں, اگر ان کے تحت کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے تو ان کی کمٹمنٹ بھی ہوگی. وہ جو کچھ بھی معاہدہ نکلے گا اس سے, یہ 4 ملک ان کو آسانی سے ایک طرف نہیں کر سکتے ہیں آپ. تو ایک تو یہ لیول آف گارنٹی. دوسری لیول آف گارنٹی, اگر آپ نے وہ اس معاہدہ کو اپنے سیکیورٹی کونسل میں انڈورس کروا دیا تو پھر چین روس کی بھی اس میں حمایت ہوگی اور پھر ان کی بھی کمٹمنٹ ہوگی. اور تیسری جو چیز گارنٹی ہے, وہ سب میں بڑی گارنٹی تو یہ ہے کہ ایران نے دکھایا ہے کہ ان کے پاس یہ قوت ہے ہرمز کے اسٹریٹ کو روکنے کے لیے, بند کرنے کے لیے. تو اگر واپس حملہ ہوتا ہے تو واپس بند کر دیں گے. تو اب یہ گارنٹی جو ہے, اس کو یعنی کہ کمپریہنسولی دیکھنا ہم نے کہ سو بیسکلی سر, یہ قطع کلامی معاف ٹو انڈرسٹینڈ, صدر ٹرمپ جب ریپیٹڈلی یہ ڈیڈ لائنز ری ایشو کرتے ہیں کہ 5 دن کی, پھر 10 دن کی اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے, اور ان کو ایکسٹینڈ بھی کر دیتے ہیں, یہ تو امریکن کریڈیبلٹی کو تو کمزور کرتا ہی ہے. لیکن یہ ایک ٹیکٹیکل پاز ہے جو امریکہ کر رہا ہے ٹو بائی ٹائم فار نیگوسیشن. آئی انڈرسٹینڈ, از دیٹ رائٹ؟ اینڈ ان دا مین وائل واشنگٹن تو ایران کو پریشر کر رہا ہے اکنامکلی, وائل کوائٹلی ساتھ ساتھ ایرانین آئل کو بھی بڑی خاموشی سے بیک انٹو دا مارکیٹ متعارف کروا رہا ہے کہ پرائسز اور قیمتیں کام ڈاؤن ہوں. یہ تو افیکٹولی ایڈمٹ کیا جا رہا ہے نا کہ ایران کی لیوریج جو ہے وہ گلوبل انرجی مارکیٹس پہ ہے. آئی مین اٹس ایکسیپٹنگ اٹ. آف کورس. جی, امریکہ کی جو کچھ ٹیکٹکس ہیں, وہ ایک تو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی ٹیکٹکس ہیں. اس لیے ایک دن اچھا بیان آتا ہے پازیٹیو, دوسرے دن دھمکی آتی ہے. تو یہ مارکیٹ مینیپولیشن میرے خیال میں اس میں بڑی چیز ہے. پر اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ پر جو امریکہ فوجیں لے آ رہا ہے, اس کو کس طرح سے ڈپلوائے کرتا ہے, اور اس سے ہم نے اسیس کرنا ہے کہ جو ان کے ارادے اچھے ہیں یا برے ہیں, ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں یا ریئلی وہ کمیٹڈ ہیں کوئی پیس اگریمنٹ کے لیے. ابھی تک وہ ہم نے اوپن مائنڈ رکھنا ہے, دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. ہم کوششیں تو کر رہے ہیں, پر یعنی کہ ہم نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہوں گی کہ یہ واپس اس کو ایسکلیٹ نہ کر جائیں, اور ٹائم بائی کریں گے, یہ ڈیڈ لائنز کو ایکسٹینڈ کر کے, ٹائم بائی کر کے, اپنے فوجیں ڈپلوائے کر کے پھر ایسکلیشن کی طرف نہ چلے جائیں. تو ہم نے خبردار رہنا ہوگا اس میں بھی. اینڈ دین آف کورس ڈاکٹر خان, دیر از دا ٹینکر کوریڈور کوسچن. صدر ٹرمپ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹینکرز کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے, بڑا اچھا جیسچر ہمیں دے رہے ہیں. اینڈ اٹ آل سیمز لائک بلف آف کورس, کہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں تحفہ دیا, کبھی کہتے ہیں اچھا جیسچر دیا. ایران تو بضد ہے سر کہ اسٹریٹ بند رہے گا ہارموز ہاسٹائل اسٹیٹس کے لیے. تو کیا یہ ایک ایمرجنس ہے آف اے سلیکٹیو میری ٹائم آرڈر, جہاں تہران فیصلہ کرے گا کہ کون ٹریڈ کرے گا اور کون نہیں؟ ایران نے تو اپنے پوائنٹ میں بھی دے دیا ہے نا کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو ہم نے جو ہماری ساورنٹی اس پر ایکسیپٹ کی جائے. حالانکہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کا جو ایک قانون ہے, یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز, اس کے مطابق اس کو رہنا چاہیے عمان اور ایران کے درمیان. بہرحال ایران نے کہہ دیا ہے 5 پوائنٹس میں اس کا شامل ہے, تو ایران تو اب اس پر اسرٹ کرے گا کیونکہ وہ اس کے پاس سب سے بڑا لیوریج ہے. اور ایران نے اپنے آپ کو جس طریقے سے فورٹیفائی کیا ہے اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کرنے یا کھولنے کا, جو اب انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے, وہ دنیا کے لیے بہت مشکل ہو تو جائے سر, گا. تو پھر بڑا سوال جس تو یہی ہے نا طریقے سے کہ وہ جب یہ اسٹریٹ ایک بیٹل فیلڈ بنی گیا ہے تو بگیسٹ اکنامک شاک تو اب ایشیا کو ہی ہٹ کرے گا. چائنا, انڈیا, جاپان, یہ ممالک کیوں نہیں ایکٹیولی لیڈ لے رہے ان سیکیورنگ دا شپنگ لینز؟ جی ہاں, وہ الٹیمیٹلی تو ان کو لینا پڑے گا لیڈ, کیونکہ سب سے زیادہ تو دیکھیں چائنا اس میں ہٹ ہو رہا ہے. ایک 15 لاکھ بیرل پر ڈے
جاتا ہے چائنا کو ایران سے، سب زیادہ تیل چائنا کو جاتا ہے. اور اس کے بعد چائنا کا ایک تو بند ہو گیا جو کہ وینزویلا سے 8 لاکھ ڈیلی جاتا تھا بیرل، تو وہ بھی ختم ہو گیا. اب ادھر سے یہ بھی اگر ختم ہو جائے تو چائنا تو اس کے پاس 3 مہینے کا ہوتا ہے ٹوٹل، یا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن یہ کو تو سفوکیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو چائنا ظاہر ہے پس پردہ تو جتنی مدد کر سکتا ہے یقیناً کر رہا وہ ہے، پس پردہ ہی رہے حصے گا کیا پرزوں میں، منیر اکرم میزائل صاحب، میں. یا ول اور دے کم ان اے لیڈ رول اگر یہ کنٹینیو کرے گا یہ کرائسس؟ یہ دیکھیں جہاں تک کہ ہرمز کا سوال ہے، وہاں جو ایران نے جو ابھی بتایا ہے کہ دوست ممالکوں کے ٹینکر کو تو وہ اجازت دے دیں گے، تو اس میں چین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، انڈیا کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، پاکستان کا بھی ہو جائے گا. سوال ہوگا کہ امریکن اور جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے ٹینکر وہ جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے. تو اب خلیج کے ممالک کوشش کر رہے ہیں، سیکیورٹی کونسل میں قرارداد ابھی پیش کی ہے کہ ایران کو مجبور کیا جائے اس اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے. وہ قرارداد اگر اڈاپٹ ہو بھی گئی، اس سے میرے خیال میں ایرانیوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ تو اپنے کنڈیشنز کے تحت وہ کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے. تو ہم نے ڈھونڈنا ہے کوئی طریقہ کہ جی کس طرح سے منوایا جائے کہ جی ہارمز کھلے گا. اور وہ منوانے کا طریقہ یہی ہوگا، پہلے تو امریکہ نے کمٹمنٹ دینی ہوگی کہ جی ایسکلیشن نہیں ہوگی، جنگ روکنے کے لیے تیار ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے اس پہ کمپریہنسو نیگوسیشنز کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں ایرانی جو نقطے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے اور ان پہ بھی توجہ دی جائے گی. ٹھیک ہے. بصورت دیگر سر، واشنگٹن تو کہہ رہا ہے نا منیر صاحب کہ یہ ملیٹریلی بھی کھلوا سکتا ہے اس آبنائے کو. ریئلسٹکلی سپیکنگ کیا کوئی بھی نیوی سیکیور کر سکتی ہے کس طرح کا واٹر وے اگینسٹ میزائلز، مائنز، ڈرونز وداؤٹ ٹریگرنگ اے ریجنل وار؟ کیا امریکہ واقعی تھریٹن کر رہا ہے ایک ایسی چیز کہ جو وہ ایکچولی ایگزیکیوٹ کر ہی نہیں سکتا؟ جی وہ ایگزیکیوٹ میرے خیال میں کرنا بڑا مشکل ہے. ان کی فوج تو بہت بڑی ہے، نیوی بھی ہے، پر اس میں نقصان بہت ہوگا. اور اگر انہوں نے ایک ٹینکر وہاں ڈبا دیا اسٹریٹ میں، بہت بہت نیرو اسٹریٹ ہے، تو وہاں سے زوری کھلوانا میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا، اور اس میں کیجولٹیز وغیرہ بہت ہوں گی، نقصان زیادہ ہوگا. اور جو گلوبل اکانومی ہے یا آئل کا ٹریڈ ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑ سکتا ہے. میرے خیال میں ان کو بہت خبردار ہونا ہوگا سر اگر اس قسم ابھی ڈاکٹر خان کہہ رہے تھے دس از اباؤٹ دا اکانومی اینڈ انڈاؤٹڈلی اٹ از، لیکن کیا یہ کانفلکٹ از اٹ الٹیمیٹلی اباؤٹ نیوکلیئر سیکیورٹی یا فنڈامنٹلی یہ کنٹرول آف گلوبل انرجی روٹس کی کرائسس ہے یا کانفلکٹ ہے؟ جی اس میں دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کا مقصد تو یہ تھا کہ جو ایران کی جتنی بھی عسکری قوت ہے اس کو ختم کیا جائے، پہلی آبجیکٹیو. اگر اس کے تحت اگر وہ رجیم چینج لے آ سکتے ہیں تو ایران ایک دوست ملک بن جائے گا، اور پھر وہ ان کو ہم شامل کر لیں گے جو ہمارا کنٹرول آئل میں جیسے وینیزویلا میں کیا اسی طرح سے ہم ایران کو بھی کنٹرول کر سکتے. پر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ نہ تو اس کی عسکری قوت ختم کی ہے، نہ رجیم چینج ہوا ہے، نہ ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے کہ ہم لڑتے رہیں گے اس کو ختم کیا ہے. تو یہاں جس قسم کے آبجیکٹیو سے یہ آئے ہیں اس میں نقصان تو بہت کیا ہے ایران کا، پر اس کو ہلایا نہیں سکتا، اور اس کو ہلانا بہت مشکل ہوگا. اتنا بہت بڑا ملک ہے، پوری عوام ہے، بڑی فوج ہے، ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. سر ویسے تو کمال کی بات یہ ہے، کیرنگ آن واٹ ایمبیسڈر منیر از سیئنگ، ڈاکٹر خان صاحب، یعنی کہ وینیزویلا کی مثال دے رہے ہیں صدر ٹرمپ، اور اب یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے. آئی مین یہ مماثلت ایک ایسے صدر کی طرف سے جو بھڑکے مار رہا ہے کہ میں نے کوگنیٹو ٹیسٹ لیا ہے جو کسی صدور نے نہیں لیا اور میں زبردست مارک سے پاس ہوا ہوں. اور آئی مین what is he doing? What is he thinking? Who is advising him? And are we witnessing the beginning of a new era where energy choke points matter more than military power? Well, that's obviously suffocates the entire world. In fact, the energy corridor, what we have here in shape of the Strait of Hormuz. So that's one part. And second part is Donald Trump. He's a businessman basically, and he also looks at it from that
اسٹینڈ پوائنٹ. سر ایران کے تیل کے ذخائر پہ حملہ کتنا آسان ہے؟ نہیں آسان تو، لیکن کتنی بڑی فورس ہے پوری دنیا میں سب سے جو قوی فورس ہے. $1.6 ٹریلین جس کا بجٹ ہے، جس کے 800 کے قریب بحری اڈے ہیں، جس نے اپنے پیرا ٹروپنگ پوری بٹالین لا کے بیٹھا دی ہے یہ ابو موسیٰ کے سامنے جو جزیرہ ہے یہ یو ای کا، جس نے اپنی مرین فورس بٹھا دی ہے، جس نے ایمفیبیس جہاز لا کے بیٹھا دیے ہیں. تو اس پر بلینز آف ڈالر خرچ کر کے اگر آیا ہے تو وہ کسی پلان کے تحت آیا ہے نا. اس کی عسکری قوت بھی تو پینٹاگون کی بھی تو اس میں رضامندی کے ساتھ پینٹاگون آیا ہے، کوئی پلاننگ لے کے آیا ہے. تو اس لیے خطرات کی گھنٹی تو بہرحال بڑھ رہی ہے. اس میں نقصان بہت ہو جائے گا. امریکہ کے لیے ایبزارپشن پاور اس کی بڑی کم ہے. ایران نے تو پہلے ہی اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. 91,000 مکانات اور بلڈنگیں تو منہدم کر دی ہیں. ان کے آج ڈیسیلینیشن پلانٹ کو اڑا دیا ہے. اس سے پہلے ان کے آئل. تو کہنے کا مقصد یہ ایران میں ایبزارپشن پاور ہے، امریکہ میں وہ ایبزارپشن پاور نہیں. اب پرابلم ایک اور ہو گئی ہے. وال اسٹریٹ میں ایک اپنا آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں جس انداز سے جس شدت سے وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے ابو موسیٰ اور گریٹر تھوم اینڈ لیسر تھوم جو یہ جزیرے ہیں ڈسپیوٹڈ یو ای کے، جو بالکل اسٹیٹ آف ہرمز کے نزدیک ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ان پر قبضہ امریکہ کی مدد سے کر لیں. تو اس سے تو اور شدت بڑھے گی، کم تو ہوگی نہیں. کیونکہ جتنی پھر آخری دیکھیں ایگزسٹینشیل وار پر جب کوئی قوم آ جائے تو ظاہر اب اپنا نقصان تو کرائے گی اور بہت زیادہ کرائے گی. اس میں پاکستان بھی افیکٹ ہوگا، لیکن امریکہ وہ اس کو ابزارو کرنا اس کے لیے کافی دہائیوں تک مشکل ہو جائے گا. ایبسولوٹلی. اور منیر اکرم صاحب، آپ نے بہت سی آف کورس ہسٹورینز کو دیکھا ہوگا، ہاؤ ہسٹری از ایکچولی انیویٹیبلی ریٹن. اگر کل کو یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جاتا ہے، دنیا کہے گی ڈپلومسی سفارتکاری کام کر گئی. اگر یہ بند ہی رہتا ہے سر تو مارکیٹ جو ہیں وہ یہی دعویٰ کریں گی کہ ڈیٹرنس ورکڈ. کون سا نیریٹو آپ کو لگتا ہے کہ جو مورخ ہے وہ لکھے گا اور ہسٹری ول ایکسیپٹ؟ جی آئی تھنک ہسٹری ول کنکلوڈ کہ یہ جنگ بڑی پلاننگ کے بغیر ہوئی ہے اور غلط آبجیکٹیوز تھیں، غلط اسیسمنٹس تھیں امریکہ کی طرف سے. اسرائیل کا کہہ نہیں سکتے ہیں. اسرائیل کا تو موقف یہی ہے کہ کیوس ہو، جتنا کیوس ہو پورے خطے میں، اور تو ایک ہی واحد ملک رہ جائے گا، وہ ایران ہوگا، اسرائیل ہوگا. تو اسی لیے میرے خیال میں تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ ایک اور جنگ امریکہ کی غلطی ہوئی ہے، جس طرح سے عراق میں کیا. اور ریلسٹک اینڈ گیم آپ کو کیا لگ رہی ہے ادھر ریلسٹکلی؟ ایک سیز فائر ہو جائے گا، نیگوشیٹڈ سیکیورٹی رجیم ہوگی فار ہورمز، یا کوئی پرماننٹ ملٹرائزیشن ہو جائے گی اب گلف کی؟ جی میرے خیال میں یہ جنگ آج آ کر ایک فروزن کانفلکٹ ہوگا. فروزن کانفلکٹ جیسے کوریا میں ہے، جیسے دوسرے جگہ بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے. ایک فروزن کانفلکٹ ہوگا. ہاسٹیلٹی اور ٹینشن رہے گی ایران کے درمیان، خلیج کے درمیان، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان. تو دس از موسٹ لائکلی آؤٹ کم کہ یہ لڑتے رہیں گے جب تک ان کی ایگزاسشن ہوگی، پھر یہ رک جائیں گے. اس کے بعد میں پھر ایران بھی کہے گا کس وقت کے ہم نے روک دیا ہے، پر یہ کانفلکٹ فروزن رہے گا. اسی لیے اتنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہماری میڈیٹری ایفرٹ سے کوئی اگریمنٹ آتا ہے سیز فائر کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں کوئی کمپریہنسو نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، دیٹ از دا گڈ آؤٹ کم. بٹ لائکلی آؤٹ کم میرے خیال میں فروزن ہے. بیڈ آؤٹ کم ایسکلیشن ہے اور تباہی، پورے خطے میں تباہی. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.